السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان کی رحمتیں برکتوں میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں اس کی پوری برکات ثمرات نصیب فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے روزانہ تھوڑا بہت کہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ سلسلہ پورا مہینہ چلتا رہے۔ ایک حدیث آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز جھوٹ بولنا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قیمت کوئی نہیں ہے۔ تو ہم صبح سے شام تک اب یہ مئی کے روزے 2 دن بعد جون کے شروع ہو جائیں گے، گرم ترین روزے چل رہے ہیں۔ اس میں ایک بھائی بہن، کوئی ملازم، کوئی تاجر، کوئی کاروباری، کوئی ذمہ دار، ہمارے معاشرے میں جھوٹ پھیل چکا ہے۔ میں کینیڈا سے واپس آ رہا ہوں 3 دن پہلے، مجھے وہاں جا کے حیرت ہوئی کہ ان کے معاشرے میں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی آدمی چیٹنگ نہیں کرتا، کوئی آدمی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ میں یہ سر درد کے علاج کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو ایسے ہی باتوں باتوں میں بات چل پڑی، تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب، یہاں کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، دوا ساز کمپنیاں، یہاں کا کوئی ڈاکٹر ان سے ایک پینسل بھی لے لے تو اخباروں میں چھپ جائے گا۔ ہمیں جرأت نہیں کہ ہم کسی دوا ساز کمپنی سے ایک پینسل لے لیں۔ تو میرا دل پھٹ گیا کہ میرے دیس کے ڈاکٹر تو کمپنیوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ سب کی تو نہیں کہتا ہوں، اکثریت بک چکے ہیں۔ جن دواؤں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کمپنی سے تھوڑا سا مفاد لے کر وہ بکاؤ مال بن چکے ہیں۔ مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں جیسے کوئی گاہک آ گیا ہو۔ بہرحال برائیوں کا تذکرہ کیا کرنا، ویسی بیچ میں بات آ گئی۔ میں سارا دن غمگین رہا، چونکہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ مجھے اللہ کا فضل ہے، بہت دیانتدار ڈاکٹر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ ایسے اور بھی بہت ڈاکٹر ہیں، اللہ کا فضل ہے، کوئی ہمارا دیس خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اکثریت کو دیکھ کے درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مفاد کی خاطر کمپنیوں کے ہاتھوں اعلی کار بن جانا، لیبارٹریز والوں سے حصہ لینا، عجیب سا ہے۔ تو اس بات نے مجھے غمگین کر دیا، کئی دن میرے اوپر اثر رہا کہ ہم ایک پینسل بھی دوا ساز کمپنیوں سے نہیں لے سکتے، نہ ہمارے خلاف اخباروں میں چھپ جاتا۔ تو اس معاشرے میں، وہاں میری اسمبلی کے ممبران میں میری بات ہوئی، تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ تم لوگ جو آج اقتدار میں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں، اس کی وجہ ہے کہ تمہارا معاشرہ سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور میرا معاشرہ سچ سے بھی خالی ہے اور دیانت سے بھی خالی ہے۔ جھوٹ کی تاریک رات ہے اور دھوکے کا بھیانک اور خوفناک چہرہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی انسان ہے، بشر ہے، مرد ہے یا عورت، اسے ہر گناہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن 2 کبھی نہیں کرے گا، 2 کبھی نہیں کرے گا۔
دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنے دیس میں سچے کہاں سے تلاش کروں اور دیانتدار کہاں سے تلاش کروں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی سب سے پہلی جو صفت ہائی لائٹ ہوئی وہ صادق اور امین، صادق اور امین، سچے اور دیانتدار، سچے اور امانت دار۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ تو میں کہوں گا سچائی اور امانت داری۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ تو میں کہوں گا جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ۔ انسانیت کے چہرے کا بدنما داغ ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ عرب اپنی ساری جاہلیت کے باوجود پتھروں کے پجاری تھے، 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کمال کی بات، سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے اور روم کے بادشاہ نے بلایا تو کہا تم میں اس نبی کا رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ہوں۔ کہا دیکھو سچ بولنا، میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر جھوٹ بولنا عیب نہ ہوتا تو اس دن میں ضرور جھوٹ بولتا۔ کفر کی حالت میں وہ جھوٹ سے نفرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ہمارے نمازی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بے نمازی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، سارا ہی سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ قبول ہے جب سچ بولا جائے گا۔ تو سارا دین سچائی اور امانت میں چھپا ہوا ہے اور سارا کفر، باطل، گمراہی وہ جھوٹ اور دھوکے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ دو بیج ہیں سارے کفر کے جنگل کے اگنے کے، سچائی اور امانت دو بیج ہیں سارے ایمان کے گلشن گلستان کے، باراور خوبصورت پھلدار پھولدار ہونے کے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ہر کمی ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ سے پوچھا گیا ایکون المومن جبانا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ آپ نے کہا ہاں۔ بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ روزہ بہت قیمتی عمل ہے جو چل رہا ہے، ہم اس میں جھوٹ چھوڑ دیں، ہم اس غیبت چھوڑ دیں، ہم اس میں بہتان چھوڑ دیں، الزام لگانا چھوڑ دیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی نیک عورت پر بدکاری کا الزام لگایا جھوٹا اور پھر 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہا اور اس گناہ سے توبہ نہ کی تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ 100 سال مصلی پہ بیٹھنا سوکھا کام، 100 منٹ نہیں بیٹھا جاندہ، 100 سال کہیں بڑھنا ہے۔ لیکن اس زبان کے غلط استعمال میں اتنی آگ بھری ہوئی ہے کہ 100 سال کے عمل کو ضائع کر دے، کہ 100 برس کا عمل سجدے، تلاوت، ذکر کے باوجود جہنم میں جائے گا کہ ایک نیک عورت پہ اس نے بہتان باندھا۔ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے جھوٹے الزام۔ ٹھیک، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب میری امت آپس میں گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب گالیاں دیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ کسی کو گالی نہ دیں، خاص طور پر ماں، بیٹی، بہن کی عزت کو اچھالنا۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی مسلمان کو ایسے ماں، بہن، بیٹی کی گالی دی جاتی۔ چونکہ میرے نبی نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو بہت قابل قدر ہے، لیکن ایک ایمان والا تجھ سے زیادہ قابل قدر ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں،
زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، پورے وجود کی حفاظت، تو ہمارا روزہ انتہائی خوبصورت ہو جائے گا، انتہائی عالی شان ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب میں کامیاب کرے، بہت بڑی کامیابی ہے، پل صراط پار کرا دے، بہت بڑی کامیابی ہے، جنت میں پہنچا دے، بہت بڑی کامیابی ہے، اپنی رضا کا اعلان کر دے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ عرش کا پردہ ہٹا کر خود سامنے آ کر اپنا دیدار کروائے، یہ انتہائی کامیابی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور اپنے بندوں سے پہلا خطاب جو فرمائیں گے وہ ہوگا مرحباً بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ حالانکہ یہ سارے مرد عورت، ایمان والے، نمازوں والے، روزے والے، ذکر والے، تلاوت والے، قربانی والے، تبلیغ والے، تہجد والے، علم والے، کتابیں لکھنے والے، خانقاہیں چلانے والے، کیا کچھ تھے، لیکن کس ٹائٹل سے اللہ تعالیٰ سب کو پکاریں گے؟ مرحبا میرے سچے بندے، مرحباً بالصادقین۔ یہ سچائی اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن پہلا خطاب بھی اس سے فرمائیں گے، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ عمل ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، جھوٹ اور دھوکہ رگوں میں اتر چکا ہے۔ جو بھائی بہن، مرد عورت، بچہ بچی، چھوٹا بڑا سچائی اور دیانتداری پہ آ جائے گا، اس کی قیمت بڑی لگے گی، اس کو کوئی پہنچ نہیں پائے گا پھر، اور پھر ہمارا روزہ بھی انتہائی خوبصورت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچائی والا بنا دے، دیانتداری والا بنا دے۔ میرے نبی نے کہا، جس نے دھوکہ دیا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ یہ اتنا میرے نبی کے غصے میں آ گیا۔ بارش ہوئی تھی، میرے نبی کی عادت تھی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کر خود دیکھتے تھے بازار میں کیا ہو رہا ہے۔ تو منڈی میں گئے تو غلے کا ڈھیر تھا، جو تھا یا گندم خشک، تو آپ کو خیال ہے بارش ہوئی ہے اور یہ خشک، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں سے مٹھی بھر کے نکالا تو گیلا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا جی بارش آئی تھی، یہ سودا گیلا ہو گیا تھا تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا، گیلا باہر نکالو، خشک اندر لے جاؤ، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہوگی۔ بھائی بہنوں، چھوٹے چھوٹے مفاد کے پیچھے ہم بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، تو اپنے روزے کو بھی بچائیں، اپنی عزت آبرو کو سچائی کے ساتھ خوبصورت کریں، اور اپنے اللہ کو راضی کریں سچ کے ساتھ اور میٹھے بول کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ۔ سچ بولنا بھی ہو اور زبان کا بول بھی میٹھا ہو، کہ میٹھے بول میں اللہ نے جادو رکھا ہے۔ ان من البیان لسحرا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کچھ کلام اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ جادو کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عزت کا بول ہوتا ہے، میٹھا بول ہوتا ہے، اگلے کی تعظیم کا بول ہوتا ہے، اور خاص طور پر والدین کے آگے، خاص طور پر بیوی کے آگے، بیوی کا خامند کے آگے، والدین کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا والدین کے ساتھ، ہر جگہ انسان میٹھے بول کا بھوکا ہے۔ ایک بول پر آپ کسی کا دل یہ بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، تو ان کے ہر کمرے کی الگ چابی ہوتی، لیکن ایک چابی ہوتی جو اس کو ماسٹر کی کہتے ہیں، جو وہ کام عملے کے پاس ہوتی، اس سے وہ ہر کمرہ کھول لیتے ہیں، ہر دروازہ کھول لیتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کا دروازہ کھولنے کی ایک ماسٹر کی ہے، وہ آپ کا میٹھا بول ہے، آپ کی محبت کا بول ہے، آپ کا عزت کا بول ہے۔ کسی کو ذلیل کر کے بلانا، کسی کو حقیر کر کے بلانا، ہمارے گھروں میں جو جھگڑے لڑائیاں ہیں اس کے پیچھے زیادہ زبان کے بول ہیں۔ ہمارے سسرالی رشتوں میں جو آگ لگی اس کے پیچھے یہ زبان کا بول ہے۔
ہمارا سسرالی معاشرہ کیا سارا معاشرہ ہی ظلم و ستم کی لپیٹ میں ہے، اور اللہ اگر میری بات قبول ہو جائے تو اپنے بول کو میٹھا کر لیں تو اللہ بڑی قیمت لگائے گا، بڑی قیمت لگائے گا۔ ہم اپنے حکم سے لوگوں کے دلوں پہ راج نہیں کر سکتے، ہم محبت دے کے میٹھے بول کے ساتھ لوگوں کے دلوں پہ راج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔